روحت کے ان الفاظ سے سکھدیو کے جسم کا رواں رواں غصے سے لرزنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ذلیل انسان، کاش تمہیں بھی میری طرح کوئی دھرم لوٹنے اور آتما کا ستیہ ناش کرنے والا مل جاتا، اور شاید تم بھی ایک وحشی درندے سے انسان بن جاتے۔ روحت کی یہ توہین سماج کے بیٹوں کی توقع کے خلاف تھی۔ وہ تمام غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گنگا رام نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ سکھدیو کو بازو سے پکڑ کر دربار سے باہر لے گئے۔ شاہی محل کے بیرونی دروازے پر سکھدیو کا پرانا رفیق رام داس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سکھدیو نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور آنکھیں پھیر لی۔ رات کے وقت قید خانے کی تنہائی میں سکھدیو کے لیے ہر لمحہ ہفتوں اور مہینوں سے زیادہ طویل تھا۔ زندگی کی روشنی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی، اور موت کے اندھیرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رہے تھے۔ رات کے سیاہ پردوں میں اسے کالی دیوی کی مہیب تصویر رقص کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن یہ بھیانک اندھیرے موت کے مہیب قہقہوں میں تبدیل ہو کر اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ کیفیت دیر تک نہ رہی۔ اسے کنول کا خیال آیا اور اس ظلمت کدہ میں ہزاروں مشعلیں روشن ہو گئی۔ وہ تصور میں وہ منظر دیکھنے لگا جب کنول اس سے جدا ہو کر قید خانے کی ایک علیحدہ کوٹڑی کی طرف جاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خیالات کی زنجیر اسے جدائی کے آخری منظر سے ملاقات کے ابتدائی مناظر کی طرف لے گئی۔ گزشتہ واقعات کے باہمی ربط نے اسے پھر ایک بار سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کشتی میں ڈوب جانے کے بعد زندہ بچ کر کنول کے گھر تک پہنچنے سے اب تک کسی زبردست اور نامعلوم طاقت کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے بے ہوش ہو کر اچھوتوں کے گھر نہیں پہنچا تھا۔ اسے اپنے ارادے نے نہیں بلکہ کسی اور کی خواہش نے آم کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کون تھا جس نے دریا میں آم پھینکتے وقت اس کے ہاتھ روک لیے تھے؟ وہ کون تھا جس نے آدھی رات کے وقت کنول کو آم دے کر بھیجا تھا، جس نے اس کے ارادے کے خلاف اس کے من کے مندر سے دیوتاؤں کی تصویریں اٹھا کر ان کی جگہ ایک اچھوت لڑکی کی تصویر رکھ دی تھی؟ وہ کون تھا جس نے دیوتاؤں کے ہوتے ایک نیچی ذات کی لڑکی کو اس کے دل پر قبضہ جمانے کے تمام طریقے سکھا دیے تھے؟ ان سوالات پر بار بار غور کرنے سے سکھدیو کا یہ خیال یقین کی حد تک پہنچنے لگا کہ کوئی زبردست اور نامعلوم طاقت آج تک اس کے ہر نئے اقدام پر اس کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا کہ شاید وہ زبردست طاقت یہ پسند نہ کرے کہ اس کھیل کا آخری منظر اس کی اور اس کے بعد کنول کی حسرت ناک موت ہو۔ بے کسی اور مایوسی کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے دل نے اس زبردست طاقت کو اپنا آخری سہارا بنا لینے کی تائید کی۔ سکھدیو نے منہ کے بل زمین پر گر کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا، اے دیوتا، اے دیوتاؤں کے دیوتا۔ وہ یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ اس زبردست طاقت کا جو تصور اس کے دماغ میں موجود تھا دیوتا کے لفظ میں نہیں سما سکتا تھا۔ اس کی طاقت کی صفات میں اسے دیوتا کی ہیبت کو داخل کرنا نامناسب معلوم ہوا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی دعا ان الفاظ میں شروع کی، اے مظلوموں اور بے گناہوں کی حمایت کرنے والی زبردست اور انصاف پسند طاقت، میں نے جو کچھ کیا تیرے اشاروں پر کیا۔ اس وقت تو ہی میرا سہارا ہو سکتی ہے۔ اگر تو ہے تو میں تجھے مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اگر میں سماج کے انصاف کا حقدار نہیں تو تیرے رحم کا حقدار ضرور ہوں۔ اگر دیوتاؤں کی خاطر تیرا انصاف بھی
مجھے قصوروار ٹھہراتا ہے تو میں خوشی کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بے گناہ لڑکی کا دردناک انجام مجھے تیرا انصاف نظر نہیں آتا۔ نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاش تیرے کانوں میں میری آواز پہنچ جائے۔ اے زبردست طاقت، اس وقت تو کہاں ہے؟ سکھ دیو نے ابھی سر نہ اٹھایا تھا کہ باہر پہرے داروں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھا اور اپنی تاریک کوٹڑی کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا۔ تلواروں کی جھنکار سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ باہر پہرے داروں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ چیخ و پکار زخمیوں کے کراہنے تک محدود ہو کر رہ گئی، اور سکھ دیو نے پاؤں کی آہٹ سے محسوس کیا کہ چند آدمی اس کی کوٹڑی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ باہر سے آنے والے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلنے لگے۔ چند دھکوں کے ساتھ دروازہ ایک سخت دھماکے کے ساتھ کھلا۔ سکھ دیو جست لگا کر باہر نکلا اور اس نے دیکھا 15-20 آدمی ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ چہروں پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو پہچان نہ سکا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ، جلدی کیجیے، ایک پہرے دار ہم سے بچ کر بھاگ گیا ہے، تھوڑی دیر میں دوسرے سپاہی آ جائیں گے۔ سکھ دیو اس کی آواز پہچان کر بولا، رام داس تم؟ رام داس نے کہا، باتوں کا وقت نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ سکھ دیو نے رام داس کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے، لیکن پھر رک کر کھڑا ہو گیا۔ رام داس نے برہم ہو کر کہا، چلتے کیوں نہیں آپ؟ سپاہی ابھی آ جائیں گے، جلدی کیجیے، آپ کے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے۔ سکھ دیو نے غمگین لہجے میں جواب دیا، رام داس، مجھ سے زیادہ وہ مظلوم لڑکی تمہارے رحم کی حقدار تھی۔ اگر تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی جرت کی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں اسے خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ رام داس نے کہا، وہ شاید اس کوٹڑی میں ہے، آؤ جلدی کرو۔ سکھ دیو، رام داس اور اس کے ساتھی پہرے داروں کی لاشوں پر سے گزرتے ہوئے ایک کوٹڑی کی طرف بڑھے اور ایک زبردست دھکے کے ساتھ دروازہ توڑ ڈالا۔ کنول پہلے ہی تمام واقعات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ سکھ دیو کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دروازہ ٹوٹتے ہی باہر کی طرف لپکی۔ سماج کے چور بھاگتے ہوئے قید خانے کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ایک شخص آم کے ایک درخت کے نیچے گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ رام داس نے کہا، جلدی کیجیے، شاید بھاگنے والے پہرے دار نے فوج کو خبردار کر دیا ہے۔ سنیے، قلعے کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سکھ دیو جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور کنول کو اپنے بازو کا سہارا دے کر پیچھے بٹھا لیا۔ رام داس نے سکھ دیو کو اپنی تلوار، کمان اور ترکش پیش کرتے ہوئے کہا، لیجیے، شاید آپ کو ان کی ضرورت پڑے، وہ آپ کے تعاقب میں آتے ہی ہوں گے۔ آپ جنگل کا رخ کریں، وہ غالباً دریا کی طرف توجہ کریں گے۔ سکھ دیو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کنول اس کی کمر کے ساتھ لپٹ گئی۔ گھوڑا 1-2 جست لگانے کے بعد رات کے سیاہ پردوں میں غائب ہو گیا۔ رام داس سپاہیوں کو ادھر ادھر فرار کا حکم دے کر دیر تک وہاں کھڑا گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنتا رہا۔ یہ آواز بتدریج کم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی اور قلعے کی طرف سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ رام داس کا یہ قیاس کہ جان بچا کر بھاگنے والا سپاہی فوج کو خبردار کر چکا ہوگا صحیح نکلا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ سماج کے سپاہی سکھ دیو کے تعاقب کے لیے صرف دریا کا رخ کریں گے۔ گنگا رام نے اس واقعہ سے باخبر ہوتے ہی شہر کے چاروں طرف سوار دوڑا دیے اور خود ایک دستے کے ساتھ جنگل کا رخ کیا۔ سکھ دیو ابھی شہر سے 3 کوس دور نہ گیا تھا کہ اسے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ 1 کوس اور طے کرنے کے بعد وہ گھنے جنگل میں پہنچ چکا تھا، لیکن تعاقب میں آنے والے سوار بہت قریب آ چکے تھے۔ سکھ دیو نے بھاگتے ہوئے تعاقب کرنے والوں کے تیروں کا شکار ہونے کی بجائے
گھنے جنگل اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانا بہتر خیال کیا۔ اس نے گھنی جھاڑیوں میں گھوڑا روکا اور نیچے کود کر کنول کو اترنے کے لیے سہارا دیا اور لگام اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے خاموشی سے کھڑا رہنے کی ہدایت کی۔ گنگا رام نے گھنے اور تاریک جنگل میں سکھ دیو کا کوئی سراغ نہ پا کر سواروں کو گھوڑے روکنے کا حکم دیا۔ سکھ دیو تاریکی میں گنگا رام کے ساتھیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا، تاہم اس کے خیال کے مطابق ان کی تعداد 15 سے زیادہ اور 20 سے کم تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد گنگا رام کی آواز آئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسی طرف آیا ہے تو زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ آگے جنگل اس قدر گھنا ہے کہ اندھیری رات میں گھوڑا بھگانا آسان نہیں، وہ کہیں ادھر ادھر چھپ کر صبح کا انتظار کرے گا۔ صبح تک ہمیں بھی اس علاقے میں اچھی طرح تلاش کرنا چاہیے، دن کی روشنی میں ہم اس کا کھوج نکال لیں گے۔ گنگا رام کی آواز سن کر سکھ دیو کا خون کھولنے لگا۔ گنگا رام پھر بولا، ہمیں یہاں سے 2-2 3-3 آدمیوں کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اس علاقے کو صبح تک اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ ایک سپاہی بولا، لیکن مہاراج ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سکھ دیو اکیلا نہیں، شاید وہ لوگ جو 15-20 پہرے داروں کو قتل کر کے اسے نکال لائے ہیں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ 2-2 3-3 آدمیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینا پسند نہ کریں۔ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ادھر چھپ کر ہمارا انتظار نہ کر رہے ہوں۔ گنگا رام نے جواب دیا، بزدل نہ بنو، بھاگنے والے مقابلہ نہیں کرتے، تھوڑی دیر میں ہماری پیادہ فوج پہنچ جائے گی، اس وقت ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اس جنگل میں ہے یا نہیں۔ گنگا رام کی باتوں سے سکھ دیو آنے والے خطرات کا اندازہ لگا کر ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر گنگا رام نے اپنا آخری فکرہ پورا کیا اور ادھر ایک تیر سکھ دیو کی کمان سے نکل کر اس کی پسلی میں پیوست ہو گیا۔ گنگا رام نے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ اپنا سر زین کے ہتھے پر ٹکا دیا۔ سپاہی ابھی ہوشیار نہ ہوئے تھے کہ 4-5 اور تیر یکے بعد دیگرے مختلف آدمیوں کو لگے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، وہ یہی ہیں، سیناپتی مارے گئے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بھاگو بھاگو۔ ایک تیر ایک گھوڑے کو لگا اور اس نے تمام گھوڑوں میں کھلبلی مچا دی۔ گنگا رام کو گرتا دیکھ کر ایک شخص نے پھرتی سے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال دیا اور باغ موڑ لی۔ باقی سپاہی بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور آن کی آن میں میدان خالی ہو گیا۔ سکھ دیو نے کنول کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، کنول، اگر آج میں تمہارے باپ کی موت کا انتقام لینے میں کوتاہی کرتا تو مجھے ساری عمر افسوس رہتا۔ کنول نے پوچھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا؟ میرا پہلا تیر اسی کے سینے میں لگا تھا، اب جلدی کرو، ہمیں راتوں رات یہ جنگل عبور کر لینا چاہیے۔ سکھ دیو یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کنول کو سہارا دے کر پیچھے بٹھا لیا۔ افق مشرق سے شب کی ردائے سرمگی سمٹنے لگی اور صبح کے آثار نمودار ہونے لگے۔ گھنے جنگل میں درختوں سے شبنم کی بوندیں ٹپک کر سرسبز گھاس پر گر رہی تھی۔ سکھ دیو اور کنول تھکے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے۔ اس روح پرور تنہائی میں ان کے دل محبت، آزادی اور مسرت کے دلکش راگ الاپ رہے تھے۔ زندگی اپنی دل فریب حقیقتوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کنول نے غیر ارادی طور پر ایک شاخ پکڑ کر پتے توڑنے کی کوشش کی۔ شاخ میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ شبنم کے چند قطرے سکھ دیو پر گرے اور وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا اور خود چھینٹوں سے بچنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کنول ہنستے ہوئے کپڑے جھاڑنے لگی، میں بارش سے نہیں ڈرتی، جب آپ ساتھ ہوں میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ سکھ دیو بولا، کنول، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہوئے ہیں۔ کنول نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں،
सुखदेव ने जवाब दिया, अब हम खतरे की हुदूद से बाहर आ चुके हैं। 2-3 कोस आगे चलकर हम रियासत की सरहद से पार हो जाएंगे। इसके अलावा गंगाराम का इंजाम देखकर अव्वल तो राजा खुद ही मेरे ताक़ुब में किसी को नहीं भेजेगा, और अगर ये मुहिम किसी के सुपुर्द की गई तो जब तक वो हमारे घोड़े का खोज निकालता हुआ इस जगह पहुंचेगा, हम सरहद पार करके कई कोस आगे जा चुके होंगे। अभी थोड़ी देर में हमारा घोड़ा भी ताजा दम हो जाएगा। 2 खूबसूरत चिड़िया उड़ती हुई आईं और सामने शाख पर थोड़ी देर बैठकर चहचहाने के बाद उड़ गई। सुखदेव के मुंह से बेइख्तियार आजादी का लफ्ज निकला और इसने कंवल की तरफ देखते हुए सवाल किया, कंवल, तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? कंवल ने कहा, जब तक आप साथ हैं मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। सुखदेव ने कहा, मैं कुछ देर पहले ये सोचता था कि इस दुनिया में शायद हमारे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन इन चिड़ियों को देखने के बाद मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि इस दुनिया में हजारों जगह मौजूद हैं जहाँ सिर्फ आजादी की हुकूमत है। खुशअलहान परिंदों की तरह हम भी जिस जगह 2 घड़ियां गुजारा करेंगे इसे अपना घर समझ लिया करेंगे। कंवल ने कहा, लेकिन परिंदे भी वक्त पर अपने घोंसलों में जा बैठते हैं, हमें कोई न कोई आराम की जगह तलाश करनी पड़ेगी। सुखदेव ने कदरे मगमूम लहजे में कहा, कंवल, अब मैं किसी शहर में नहीं जा सकता और कोई बस्ती भी ऐसी में पांव नहीं रख सकता जहां ऊंची जात के लोग रहते हों। मुझे या तो अपनी बाकी उम्र किसी वीरान जगह पर गुजारनी होगी या अछूतों की किसी बस्ती में पनाह लेनी पड़ेगी। ये गरीब लोग तुम्हारे पिता की तरह बेयारो मददगार लोगों को खुशी से बना देंगे। मैं इन लोगों की जिंदगी इख्तियार करूंगा, इनके साथ बकरियां चराया करूंगा, और तुम और मैं? कंवल ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा। सुखदेव ने कहा, और तुम मेरे दिल के मंदिर को आबाद करोगी। ये देवताओं के रूठ जाने से सुनसान हो गया है, लेकिन ये आंसू, कंवल, मुझे तुम्हारी मुसीबत का दुख है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कंवल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपके साथ हर तकलीफ खुशी से बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी आराम की जिंदगी छूट गई और ये तमाम मुसीबतें उठाई गई। मेरी वजह से आप दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर अछूतों में गुमनाम होकर रहेंगे। कंवल, ये न कहो, अगर मैं एक राजा भी होता तो फिर भी अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ इन चंद लम्हात की खुशी की कीमत समझता। अगर मेरी तरह ये बड़े बड़े महलों में रहने वाले ऊंची जात के लोग इस खुशी और आजादी की नेमत से वाकिफ हो जाएं, जिसका तूफान मेरे दिल में मौजे मार रहा है, तो मुझे यकीन है कि वो अपने मोहल्लात छोड़कर फिर एक बार ऐसे जंगलों में घास फूस की झोपड़ियां तामीर करने पर आमादा हो जाएंगे। कंवल देर तक टिकटिकी बांधकर इसकी तरफ देखती रही। इसके चेहरे से हुज़्न और मलाल के बादल छट चुके थे और इसके हुस्न जुमाल में निखार सुखदेव के दिलो दिमाग की तमाम कुव्वतों को मगलूब कर रहा था। वो जज्बा अबूदियत जिसने जमीन और आसमान की जबरदस्त कुव्वतों के सामने सरबजसूद होना सीखा था, अब इसे एक अछूत लड़की के सामने सर झुका देने पर आमादा कर रहा था। लेकिन सुखदेव अपनी शिकस्त को अपना मर्दाना वक़ार की तौहीन समझते हुए संभल गया और चौंक कर बोला, कंवल, चलो, हमें देर हो रही है। ये दोनों एक बार थके मांदे घोड़े पर सवार हो गए। शाम होने को थी। सुखदेव और कंवल एक नदी के किनारे उतरे। सुखदेव ने घोड़े की जीन उतारी और इसे घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सरसब्ज घाट पर लेट गया। कंवल इसके करीब बैठ गई। सुखदेव ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब हमें कोई खतरा नहीं। हाँ कंवल, तुम्हें भूख तो बहुत लग रही होगी। हम दोनों भूखे हैं, कंवल ने जवाब दिया। आज रात तो शायद पानी पीकर ही गुजारा करना पड़े। सुबह सवेरे हम चरवाहों की किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाएंगे। अगर घोड़े में आगे चलने की हिम्मत होती तो
ہم آج ہی چرواہوں کی کوئی نہ کوئی بستی تلاش کر لیتے، لیکن وہ جواب دے چکا ہے۔ میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوں، اگر کوئی چرواہا نظر آیا تو تمہارے لیے دودھ لے آؤں گا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں، مجھے اتنی بھوک نہیں، صبح دیکھا جائے گا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور افق مغرب پر بکھرے ہوئے بادلوں کے چند ٹکڑوں کی سرخی پر سیاہی غالب آ رہی تھی۔ شام کی خنک ہوا کے جھونکے ندی کے صاف اور شفاف پانی پر ہلکی ہلکی لہریں پیدا کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آسمان پر ستاروں کا کارواں نمودار ہونے لگا اور ہوا کی خنکی بڑھنے لگی۔ سکھ دیو اٹھ کر کنول کے قریب بیٹھ گیا۔ کنول، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور کبھی جدا نہیں ہوئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں کی چھاؤں میں پہلے بھی کئی بار تمہارے ساتھ باتیں کر چکا ہوں۔ شاید پچھلے جنم میں ہم دونوں اچھوت تھے اور موت کے بعد کسی پرانے پاپ کی وجہ سے ہم ان جنم میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے، لیکن زندگی اور موت کا یہ ہیر پھیر ہماری محبت کی زنجیریں نہ توڑ سکا اور ہم نے پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔ کنول نے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ آپ مجھ پر ترس کھا کر میری تسلی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے کہ پچھلے جنم میں ہم دونوں اچھوت تھے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جو رشتہ ہمارے درمیان اس وقت قائم تھا اب شاید قائم نہ ہو سکے۔ کون سا رشتہ؟ کنول، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے سوا باقی تمام رشتے توڑ چکا ہوں، میرے لیے زندگی اب صرف تم ہو۔ سکھ دیو نے کسی حد تک جذبات سے مغلوب ہو کر کنول کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ کنول نے حیا سے مغلوب ہو کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، مجھے آپ کی محبت سے انکار نہیں، لیکن رشتے سے میری مراد مرد اور عورت کا جائز تعلق ہے، جو شاید ایک ہی ذات کے لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی بستی میں داخل ہوں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کی کون ہے، آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ شاید آپ کا یہ جواب کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کافی نہ ہو اور ان کی نظر اس زنجیر تک نہ پہنچ سکے جس کے ساتھ ہمارے دل بندھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ مجھے ایک آوارہ عورت سمجھیں اور طرح طرح کی باتیں کریں؟ سکھ دیو نے کہا، کنول، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ جائز تعلق سے تمہاری مراد شوہر اور بیوی کا تعلق ہے۔ دیکھو کنول، اگر تم چاہو تو میں آج سے تمہارا پتی کہلانے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ رشتہ جوڑنے کے لیے پروہت کے بھجن اور شہنائیوں کی ضرورت نہیں، اور شاید ہمیں کوئی ایسا پروہت مل بھی نہ سکے۔ اس لیے یہ رشتہ ہم سماج کے سامنے نہیں بلکہ اس زبردست طاقت کے سامنے جوڑتے ہیں جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا اور سماج کی زبردست کوشش کے باوجود ہمیں موت کے منہ سے چھڑا لیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ زبردست طاقت اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ستاروں کی آنکھوں سے ہمیں ایک جگہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، لیکن جو میں کہوں تم بھی کہو۔ سکھ دیو نے کنول کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ کہنا شروع کیا، اے زبردست اور انصاف پسند طاقت، تو گواہ ہے کہ ہم آج شوہر اور بیوی کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم صرف ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں گے۔ اے زبردست اور انصاف پسند طاقت، ہماری مدد کر۔ کنول نے دبی زبان سے سکھ دیو کے یہ الفاظ دہرا دیے۔ سکھ دیو کی نگاہیں ستاروں سے باتیں کر رہی تھی۔ کنول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ سکھ دیو نے کہا، کنول، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس زبردست طاقت کا نام محبت یا محبت کا مرکز ہونا چاہیے، لیکن سکھ دیو کی موجودگی میں کنول نے کسی اور طاقت کے تصور کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس نے آگے جھک کر سکھ دیو کے پاؤں چھو لیے۔ نہیں نہیں کنول، سکھ دیو نے یہ کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔
دونوں نے لرزتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سنی، ایک دوسرے کے تنفس کی حرارت محسوس کی، اور دونوں کے کانپتے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ کنول نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، نہیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ہم اپنی ریاست کی سرحد سے بہت دور آ چکے ہیں۔ اونچی ذات والوں کے شہر یہاں سے کوسوں دور ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں اس غیر آباد علاقے میں آزاد قوم کے چرواہوں کی کوئی نہ کوئی بستی مل جائے۔ پچھلی رات کی چاندنی میں سکھ دیو اور کنول نے ندی عبور کی۔ کنول گھوڑے پر سوار تھی اور سکھ دیو اس کی لگام ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ دیر تک سفر کرتے رہے، لیکن چرواہوں کی بستی کا کوئی نشان نہ ملا۔ راستے میں پانی کی کمی نہ تھی، لیکن بھوک ان دونوں کو نڈھال کر رہی تھی۔ تھکا ماندہ گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا اور گھاس کے چند تنکے نوچنے کے بعد پھر چل پڑتا۔ دوپہر کے وقت انہیں درختوں کے درمیان چند بھیڑیں اور بکریاں چرتی ہوئی نظر آئیں اور درختوں کے جھنڈ کے طرف سے بانسری کی دلکش آواز سنائی دی۔ سکھ دیو اور کنول بھیڑوں کے قریب پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے کسی کا پھٹا پرانا بستر، ایک مٹی کا پیالہ اور مچھلیاں پکڑنے والا ایک چھوٹا سا جال پڑا تھا، لیکن انہیں بانسری بجانے والا نظر نہ آیا۔ سکھ دیو نے کنول کو گھوڑے سے اتارا، گھوڑا ایک درخت کے نیچے باندھا اور دونوں درختوں کے جھنڈ میں بانسری بجانے والی کی تلاش کرنے لگے۔ وہ دیکھیے، کنول نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکھ دیو نے اوپر نگاہ کی تو اسے درخت کی گھنی ٹہنیوں کے درمیان ایک انسان کی صورت دکھائی دی۔ کیوں بھائی، نیچے نہیں آؤ گے؟ سکھ دیو نے آگے بڑھ کر کہا۔ کون؟ بانسری بجانے والے نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی بانسری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ سکھ دیو نے کہا، بھائی ہم مسافر ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں اور بہت بھوکے۔ چرواہا درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکتا ہوا نیچے آیا۔ سکھ دیو اور کنول کی طرف دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اچانک اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی اور اس نے پوچھا، یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ سکھ دیو نے جواب دیا، ہاں ہمارا ہے، بہت خوبصورت گھوڑا ہے، میں نے ایسا گھوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ تم کس دیش کے رہنے والے ہو؟ ہم دور دیش کے رہنے والے ہیں، آپ شاید میری بانسری کی آواز سن کر ادھر آئے ہیں۔ ہاں، تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ لیجئے میں پھر بجاتا ہوں۔ یہ کہہ کر چرواہے نے جلدی سے بانسری اٹھائی اور ہونٹوں کے ساتھ لگا لی۔ سکھ دیو نے کہا، بھائی ٹھہرو، ہم آرام سے بیٹھ کر تمہاری بانسری سنیں گے، پہلے ہماری بھوک کا علاج کرو۔ آپ بھوکے ہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اوہو، مجھے آتے ہی کیوں نہ بتایا؟ بتایا تھا لیکن تم نے سنا نہیں، بس میں ابھی آتا ہوں۔ چرواہا یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا اور آن کی آن میں چند بکریاں گھیر کر درخت کے نیچے لے آیا اور مٹی کا پیالہ اٹھا کر دودھ دھونے لگا۔ سکھ دیو اور کنول درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ چرواہے نے پیالہ بھر کر سکھ دیو کو پیش کیا۔ سکھ دیو نے کنول کو پیش کرنا چاہا، لیکن اس نے پہلے آپ کہہ کر انکار کر دیا۔ سکھ دیو نے 1-2 دفعہ اصرار کیا تو چرواہے سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، ہمارے ملک میں تو کھانے پینے کی باتوں میں مرد پہل کرتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ملک کا رواج الٹا ہے۔ کنول اس پر ہنس پڑی اور سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے پیالہ منہ سے لگا لیا۔ کنول اور سکھ دیو نے سیر ہو کر دودھ پیا، لیکن چرواہے کی تسلی نہ ہوئی، اور جب تک ان دونوں کی قوت برداشت جواب نہ دے دیا وہ پینے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ سکھ دیو نے پوچھا، بھائی چرواہے تمہارا نام کیا ہے؟ بدھو۔ چرواہے نے جواب دیا، کہاں رہتے ہو؟ یہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر دریائے راوی کے قریب ہماری بستی ہے۔ دریا وہاں سے کتنی دور ہے؟ 1 کوس۔ تمہاری بستی میں کتنے لوگ آباد ہیں؟ بہت ہیں، اس نے جواب دیا۔
चंद और सवालात के बाद सुखदेव को मालूम हुआ कि दरिया के किनारे चरवाहों की ओर बहुत सी बस्तियां आबाद हैं। इन बस्तियों के अक्सर लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, बाज मछलियां पकड़कर गुजारा करते हैं। सुखदेव के सवालात का जवाब देने के बाद चरवाहे ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और किस तरफ जा रहे हैं? सुखदेव ने इसके जवाब में अपनी दास्तान मुख्तसर तौर पर बयान कर दी। बुद्धू सुखदेव की आप बीती को कुछ समझा कुछ ना समझा, लेकिन वो ये जान चुका था कि एक हसीनो जमील लड़की और एक खुशवज़ा नौजवान मुसीबत में है, और ये एहसास इसके दिल में हमदर्दी के इंतहाई जज्बात पैदा करने के लिए काफी था। सुखदेव की सरगुज़िश्त के इख्तिताम पर बुद्धू कुछ कहना चाहता था, लेकिन हमदर्दी के गहरे जज्बात जो इसके दिल में करवटें ले रहे थे, उनके इजहार के लिए इसे अपनी तमाम उम्र में सीखे हुए अल्फाज नाकाफी नजर आने लगे। इसने दिलो दिमाग और जुबान की तमाम कोशिशों को बुरुए कार लाते हुए कहा, आपने बहुत मुसीबत उठाई है, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। हमारा सरदार बहुत अच्छा आदमी है, वो आपकी रहाइश का इंतजाम कर देगा, वरना मेरी झोंपड़ी आपके लिए काफी होगी। मैं अकेला हूँ और झोंपड़ी बना लूंगा। सुखदेव ने बुद्धू के इन सीधे साधे अल्फाज के खुलूस को मुतासिर होकर एहसान मंदी के इजहार की जरूरत न समझी। इसने उठकर दरख्त से घोड़े का रस्सा खोला, इसकी जीन और लगाम उतार कर नीचे फेंक दी और इसे थपकी देने के बाद एक तरफ हाँक दिया। घोड़ा चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद घास में चरने लगा। सुखदेव ने एक दो पत्थर उठाकर इसकी तरफ फेंके और वो सरपट भाग उठा। बुद्धू कुछ देर भागते हुए घोड़े की तरफ देखता रहा, फिर सुखदेव की तरफ देखकर बोला, घोड़ा बहुत दूर चला गया है, शायद वापस ना आए, मैं पकड़ लाऊं? सुखदेव ने जवाब दिया, नहीं, हमें अब इसकी जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे। बुद्धू इस जवाब से मुतमईन ना हुआ और ना ही इसने इस हमाकत की पूरी वजह दरियाफ्त करने की जरूरत महसूस की। ताहम सुखदेव ने इसकी तसल्ली के लिए मजीद तशरीह की जरूरत महसूस करते हुए कहा, हम तीनों समाज के चोर हैं। दो को शायद आपके झोंपड़े पनाह दे सकें, लेकिन घोड़े को छुपा कर रखना मुझे मुश्किल नजर आता है। इस जवाब ने बुद्धू को और भी परेशान कर दिया। वो सुखदेव को यह रायत दे सकता था कि अपने आप को जो चीज चाहे समझे, लेकिन इसे ये हक नहीं दे सकता था कि वो एक हसीन औरत को, ख्वाह वो इसकी बीवी ही क्यों ना हो, लोगों के सामने बदनाम करता फिरे। कंवल की मुसीबत का हाल सुनते ही इसके दिल में बिरादराना शफकत का जज्बा बेदार हो चुका था और इसे बहन कहकर पुकारने का इरादा भी कर चुका था। सुखदेव इसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखा और मुस्कुराया, फिर बोला, चोर से मेरा मतलब ये नहीं कि हमने कोई चोरी की है, मेरा मतलब ये था कि हम समाज की कैद से भागे हैं। अच्छा भाई, अब बांसुरी सुनाओ। बुद्धू बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी बजाने के मामले में किसी की दरख्वास्त ठुकराने का आदी ना था। इसने फौरन बांसुरी उठाई और घास पर बैठकर एक दिलकश तराना शुरू कर दिया। सुखदेव को ये देखकर हैरानी हुई कि सीधा साधा चरवाहा मौसीकी की तमाम लिताफतों से आशना है। दरख्तों के साए ढल रहे थे, लेकिन बुद्धू के तराने खत्म होने में ना आते थे। सुखदेव ने इसको जरा ताजा दम हो लेने का मौका देने की नीयत से कहा, बुद्धू, तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, ये राग तुम्हें किसने सिखाए? यूं ही जंगल में फिरते फिरते सीख गया। यहाँ से कब वापस चलोगे? बुद्धू ने दरख्तों का साया देखकर कहा, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, शाम करीब आ रही है, आप यहीं ठहरे, मैं बकरियां घेर लाऊं।